السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب جیسے ابھی آپ یہ پہلے فرما رہے تھے یہ کورس کے حوالے سے کہ یعنی کہ آپ کی جو تمام تر ضروریات ہیں وہ ساری طریقہ محمدیہ کا جو کورس ہے جو اپنی تربیت کے لیے اس کے اندر وہ یعنی کہ بلٹ ان ہے، یعنی کہ سارا اس کے اندر جو پروگرام کیا ہوا ہے. جی جی. تو میں سر یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم ذکر کرتے ہیں جی. اور جو ہم زبان کی شیٹ کر رہے ہیں یا آنکھ کی شیٹ کر رہے ہیں یا پیٹ کی شیٹ کر رہے ہیں جی. تو اس کا اس کے ساتھ لنک کتنا ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر بندے کا ذکر جو ہے وہ مس ہو جائے تو اس کا جو شیٹ پہ عمل، کیونکہ یہ میں ذاتی اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں کہ جب بندہ ذکر کرتا رہتا ہے تو اس کا وہ یعنی کہ اس پہ عمل کرنا جو ہے وہ کافی آسان ہو جاتا ہے. تو یہ جو ذکر مس ہوتا ہے یہ اس کا کتنا اس عمل کرنے پہ جو زبان کا ہے یا جو بھی شیٹ جو ہم کر رہے ہیں اس کا یعنی کہ ذکر کا اس پریکٹیکل جو زبان کا ہے یا آنکھ کا ہے اس کے ساتھ کیا لنک بنتا ہے؟ جی جی ماشاء اللہ. ہاں، اس کا پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ذکر دیا جاتا ہے طریق کے ساتھ، یہ ذکر جو ہے یہ تزکیہ کے لیے دیا گیا ہے. یعنی اس کے کئی فنکشن ہیں. ایک اس کا فنکشن یہ ہے کہ جو زنگ اور گند پہلے اندر بندے کے چلا گیا ہے، پہلے ہی چلا گیا ہے، کچھ پہلے کا ہے، وہ اس وجہ سے بندہ غلط کام کر رہا ہے. وہ جو اندر چیز ہے اس کے گندگی، تو اس گندے عمل اس سے اٹھ رہے ہیں. تو یہ اس گندگی کو، ایک تو یہ ہے وہ پہلی گندگی کو صاف کرتا ہے. دوسرا یہ کرتا ہے کہ جو آج کی گندگی ہے، مثلا آج بندے نے پچھلے 24 گھنٹے میں جو کچھ کیا ہوا ہے، تھوڑی بہت غلطی ملتی ہوئی، ظلمت چلی گئی، چاہتا تو نہیں لیکن غلطیاں ہو گئیں، یہ اس کو بھی صاف کرتا ہے. تیسرا یہ اس کا فنکشن یہ ہے کہ شیٹ پر یعنی ٹک کرنا یا زبان پہ اس پر عمل کرنا، عمل تو وہ تو عملی حصہ ہے، لیکن وہ طاقت عمل کی کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ طاقت ایمان کی طاقت ہے، وہ اس ذکر سے آتی ہے، یعنی جس سے وہ کر سکتا ہے. جیسے میرے میں مثلا اس پیپر کو اٹھانا تو ایک عمل ہے، لیکن پیچھے ایک انرجی کہاں سے آئی ہے؟ وہ کھانے سے آئی ہوئی ہے، وہ پینے سے آئی ہوئی ہے. تو ذکر جو ہے وہ کھانا ہے روح کا، اور وہ تو عمل کر رہا ہے بندہ. اس لیے جب آپ وہ کرتے ہیں تو آپ آسان محسوس کرتے ہیں. جب بندہ جو آپ کمزوری محسوس کرتا ہے، میں چل نہیں سکتا، یہ نہیں، تو اس کو سب سے پہلے کیا کہتے اس کو کوئی ڈرنک دو، اس کو کوئی کھانا دو. کیوں؟ اس کا لنک ہے اس عمل کے ساتھ. چوتھی چیز اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے اس ذکر کا کہ وہ بندے کا رب کے ساتھ بھی تعلق جوڑتا ہے. رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے، حضوری مضبوط ہوتی ہے اس کے ساتھ، تصور اللہ پاک کا. تو وہ بھی خود مدد کرتا ہے. جب آپ کو پتہ ہو کیمرہ دیکھ رہا ہے تو بندے کا خود عمل بدل جاتا ہے. اور پانچویں چیز جو ذکر کرتا ہے وہ اللہ پاک سے محبت پیدا کرتا ہے. یعنی ایک تعلق نہیں، حضوری کا نہیں، بلکہ ایک محبت کا تعلق. بندے کو محبت ہونا، اچھا انس ہونا شروع ہو جاتا ہے، محبت ہونا شروع ہو جاتی ہے اللہ جل مجدہ کے ساتھ. تو وہ اس محبت کی وجہ سے بھی بعض دفعہ بندہ بچ جاتا ہے کہ اللہ کو پسند نہیں، چلو مجھے پسند ہے لیکن اللہ پاک کو پسند نہیں. محبت جیسے کسی استاد سے، والدین سے محبت، ان کی محبت کی وجہ سے بھی بندہ غلط چیزوں سے بچتا ہے کہ ان کو پسند نہیں. آپ کو پسند ہی ہوتی ہیں، آپ کر بھی گزرتے، لیکن جو ہے وہ یہ چیز. اور اس کے اصل لنک کتنا ہے میں نے آپ کو بتا دیا. لنک تو یہ چیزیں ہیں، اور ساتھ ہی اس کا ایک دھوکہ ہے جس دھوکے میں بندے آ جاتے ہیں جو طریق کا ذکر کرتے ہیں یا چھوڑتے ہیں. یا اس میں وہ کیا، اگر آپ 1-2 دن چھوڑیں گے تو کوئی اثر نظر نہیں آئے گا. اتنا 3 ہو سکتا ہے ہفتہ بھی نظر نہ آئے. مثلا ایک بندے چھوڑے، وہ کہتے جی تو فرماتے ہیں روز کرنا ہے، تو میں نے تو آج 2-3، تو میں تو اسی طرح ٹک کر رہا ہوں، اسی طرح کام کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں. وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ پچھلا اثر آ رہا ہے ابھی تک. وہ پچھلا اثر، جیسے مثال کے طور پر آپ نے ٹھیک ٹھاک کھاتے رہے، صحت مند ہیں، تو ابھی ایک دن اگر آپ نے نہ بھی کھایا تو آپ مرتے نہیں ہیں. وہ پچھلا ہی آپ کے لیے کافی ہے. تھوڑی بھوک، جیسے روزہ رکھا ہوتا ہے، بھوک لگتی ہے، پھر بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. 1-2 دن ہو سکتا ہے آپ نکال جائیں، کوئی محسوس نہ ہو، لیکن ہفتہ جب گزرے گا تو وہ کمزوری آنا شروع ہو جائے گی، پھر چلنا بھی مشکل ہو جائے گا.
تو لیکن اب وہ جو چھوڑا تھا وہ ہوگا، تو وہ اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ جیسے پرانے، جیسے آپ گاؤں کے لوگ ہیں، وہاں پتہ پرانے زمانے میں کنویں چلتے تھے، خوہ، تو وہ ٹنڈو میں جو پانی ہوتا ہے وہ آتا ہے، تو وہ کافی دیر وہ آگے وہ جو اس کا پارچہ ہے یا وہ اس میں وہ آتا رہتا ہے، حالانکہ پیچھے سے وہ کنواں رک جاتا ہے، لیکن وہ جو پہلے کا آیا ہوا ہوتا ہے وہی وہ پائپ کو فیڈ کر رہا ہوتا ہے، تو بندہ سمجھتا ہے جی چل رہا ہے، روک دو اس کو، کیا فرق پڑتا ہے، پانی تو آ رہا ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد ہی اس نے رک بھی جانا ہے۔ تو ایک تو یہ دھوکے سے نکلے بندہ کہ بھئی بندے نے بھئی وہ اس کے اثرات ضرور مرتب ہونے ہیں، شک ایک دو دن نہیں، وہ پھر ایک فضل ہے اللہ کا کہ فائدہ ہے، ایک دن آپ نے نہیں کیا تو جو ہی موقع ملتا ہے کر لیں تو دوبارہ روٹین میں آ جائے، وہ نقصان نہیں ہو۔ ایک دوسرا دھوکہ ہے ذکر کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ مثلاً آپ نے پچھلے 7 دن تو کھایا نہیں، کمزوری ہے، چیزیں آ گئی ہیں ساری جسم میں، اب آپ نے کھا لیا 7ویں دن بعد، تو اب فوراً تو وہ ساری کمی نہیں پوری ہو جانی، ہو سکتا ہے 1-2 دن کھائیں تو پھر طاقت صحیح آئے، یا گھنٹے ڈیڑھ بعد تھوڑا محسوس ہو ہڈیاں کمزور ہیں، وزن کم ہے۔ بہت سارے لوگ ذکر شروع کرتے ہو کہتے ہیں ہم تو 2-4 دن سے کر رہے ہیں، مہینہ ہو گیا ہے، تو کوئی خاص اثر نہیں، وہ خاص اثر کوئی نہیں، وہ جو پہلا کھاتا نقصان کیا ہوا ہے، سالوں کے سال گناہوں کے ڈرم اور مطلب ہے کہ منو وہ جو آیا ہوا ہے، اس نے بھی تو کسی سائیڈ پہ لگنا ہے، تو پھر جا کے فائدہ، تو اس کا فائدہ بھی اس کا یعنی کچھ دیر بعد جا کے محسوس ہوتا ہے، اور اگر کرتا ہوا بندہ چھوڑ دے تو نقصان بھی کچھ دیر بعد جا کے محسوس ہوگا، فوراً وہ نہیں۔ فوراً اگر کسی چیز کا فائدہ ہوتا ہے تو وہ مجالس ذکر کا ہوتا ہے، مثلا کسی ذکر کی مجلس میں چلے جائیں، وہاں کیونکہ طاقت اوروں سے بھی، فرشتوں سے بھی آ رہی ہوتی ہے، مشائخ سے بھی آ رہی ہوتی ہے، اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہوتی ہیں، تو ذکر کی مجلس میں فوراً جس طرح فائدہ ہو، یعنی اس وقت بندے کو فوراً اچھا محسوس ہوتا ہے، گناہگار بھی آ جائے چاہے اس نے پہلے نہیں بھی کیا، وہ فوراً، یعنی جس طرح وہ ایسے ٹیکے لگاتے ہیں نا بھائی فوراً اس کی انرجی ڈرپ سسٹم جو ہے، ایک ہے بھائی کھائے گا، کھانا ہضم ہوگا، پھر جائے گا، پھر وہ ایک ہے ڈرپ، سیدھا ٹیکا لگایا اندر۔ تو یہ ذکر کی جو مجلس ہے وہ اس طرح ہوتی ہے، اس میں تو فوراً، اس لیے ہم سب کو کہتے ہیں گناہگاروں کو بھی، کافر و فاسق جو بھی آئے ادھر، وہی اس سے وہ اس کا نفع ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ دوسروں کی کمائی کھا رہا ہے، تو دوسروں کی کمائی کھانا کس کو نہیں اچھا لگتا، کما دوسرے رہے ہیں، کھا یہ رہا ہے، یہ چپ کر کے بھی بیٹھا رہے، اس کو پھر بھی فائدہ ہو جائے گا۔ تو یہ ذکر کی مجلس کا فائدہ ہے، اور یہ نصیحت ہے یہ۔ جی 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 تو یہ جو بندہ کوئی اگر یعنی کہ کسی وجہ سے یا اس کو اعمال کرنے میں کمی ہو رہی ہے، یا ذکر میں کوئی ناغہ ہو گیا ہے، یعنی کہ اس نے جان بوجھ کر کیا ہے یا ویسے ہو گیا ہے، تو وہ جو کمی ہو گئی ہے وہ اگر وہ فوراً پوری کرنا چاہے تو یہ ذکر کی مجلس میں آئے تو اس کی وہ کمی فوراً پوری ہو جاتی ہے؟ جی ہاں، اس میں ہو جاتی، اس کو پوری طرح سمجھ لیں کہ ایمرجنسی کوئی انرجی اس کو مل جاتی ہے، اب وہ جاری رکھے تو بہت جلدی وہ پھر جو ہے اپنی نارمل روٹین پہ آ۔ اس لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ جو بندہ ذکر کی مجلس میں ذکر کے لیے نہ ویسے آ کے بیٹھا رہے وہ بھی محروم نہیں رہتا، اس کو مطلب یعنی مل ہی جاتا ہے، مطلب یعنی کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے، وہاں تو انرجی چل رہی ہوتی ہے، نور آ رہا ہوتا ہے، وہ بندہ خاموشی سے بیٹھے اس کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے، مطلب یعنی چیز۔ ٹھیک ہے، پھر جزاک اللہ، ابھی نماز کا وقت ہو گیا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔